حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض آزمائش نازل ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اے ایوب، خدا کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں نہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، عجیب عجیب، اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار اور وصال نصیب ہوتا ہے تو صبر کروں گا کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا کہ کس طرح ایوب نے ایسی مصیبت پر صبر کیا۔ وحی آئی، ایوب صبر کے لیے تیار ہو جا۔ ابلیس نے جناب باری میں عرض کیا، الہی تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے، مال کی جگہ مال، اولاد کی جگہ اولاد، بھلا اب شکر کیوں نہ کرے؟ ہم تو جب جانیں کہ سب کچھ چھین لیا جائے اور پھر ویسا ہی شکر گزار بنا رہے۔ حکم ہوا کہ لعین وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں ہے، وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال کا، اولاد کا اختیار دیا ہے کہ سب کو فنا کر دو، اور پھر دیکھ لو لعین آیا اور آپ کے سارے کھیتوں باغوں میں آگ لگا کر فنا کر دیے، اور روتا ہوا باغبان کی صورت بن کر آیا اور یہ کہا کہ اے ایوب، کیوں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرے سارے باغ اور کھیت جلا ڈالے؟ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور یہ کہا کہ الحمدللہ، اب میں اور زیادہ بے فکری سے اس کی عبادت کروں گا۔ پھر سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سر نہ اٹھایا۔ دوسرے دن شیطان نے آپ کے تمام اہل و عیال کے اوپر، جب کہ وہ ایک مکان میں جمع تھے، چھت گرا دی، سارے زن و فرزند دب گئے تو روتا ہوا بچوں کے معلم کی صورت میں حاضر ہوا اور یہ کہا کہ اے ایوب، آج اور نیا ظلم ہوا کہ آپ کے ننھے ننھے بچے مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ اے ایوب، جس وقت ان بچوں کے سر پر چھت گری تو ان کے ناک کے راستے ان کے سر کا بھیجا باہر نکلتا تھا، انتڑیاں ان کی باہر آئیں، ہائے پتھر بھی دیکھ کر پانی ہوتا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، اب تو میں ہر طرح سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے رہ گیا، اور یہ کہہ کر سجدے میں رکھا اور ایک رات ایک دن اس نعمت کے جانے پر شکر ادا کیا۔ تیسرے دن شیطان آیا، جب کہ آپ سجدے میں تھے، آپ کی ناک کے قریب وہ آگ بھرا سانس پھونکا کہ آپ کے سارے جسم میں آگ لگ گئی، فوراً سارے بدن پھوڑے پیدا ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تعفن اور بدبو پیدا ہو کر شام تک سارے بدن میں زر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی تھی۔ اسی قدر مولا کی عبادت اور جس قدر مرض میں کیڑے پڑ گئے، شکر زیادہ کرتے تھے۔ آپ کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور سارا جسم پیپ کچا لہو بن گیا، ہزاروں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر گرتا ہے، اس سے فرماتے ہیں، اے کیڑے، میرے مولا نے تیری روزی مجھے بنایا ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض ہو کر کہاں چلا جا رہا ہے؟ کیڑوں کی مہمان نوازی اور رضا بالقضاء کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ 7 سال ایوب با صبر و رضا، در بلا خوشبود با ضیف خدا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک امتحان میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ، یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیے گئے تھے، خوش اور راضی برضا رہے۔ آپ کے مقام رضا کا یہ حال تھا کہ اگر ہو سکتا تو اسے پھر واپس زخم، رات دن یہ کام تھا، مگر دل مولا کی یاد میں مصروف تھا، کسی دن بے ذکر الہی چین نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ پھر دوسری دفعہ آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پوچھا کہ میرے پہلے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب نے اپنے مہمان کچھ کیڑے میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں اپنا گوشت، خون اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلاؤں۔ آج ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میری زبان کو کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے سلام کیا، مجھے ڈر ہوا، کہا اگر میں آپ کو جواب دوں گا تو وہ مولا کا مہمان گر جائے گا اور میرے بولنے کے سبب ان کی روزی جاتی رہے گی۔
مبادا وہ اپنے خدا سے میری شکایت کریں اور میں نافرمان الہی بن جاؤں، پھر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اتنی دیر میں وہ مہمان دوسری جگہ سرک گئے، زبان کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ صاحب کے بائبل کے صحیفہ ایوبیہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بعد صحت مرض دریافت کیا کہ بیماری میں آپ کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے؟ فرمایا جو مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے۔ بیماری کے زمانے میں ہر روز صبح حق تعالی سبحانہ کی طرف سے یہ آواز آتی تھی، اے ایوب کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور شام تک اس کی لذت میں رہتا تھا۔ پھر شام کو بھی اسی طرح آواز آتی تھی تو اس کی لذت صبح تک رہتی تھی۔ بیماری سے صحت ملنے کے بعد یہ آواز کبھی نہ آئی۔ خلاصہ یہ کہ جب آپ امتحان میں پورے اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ صحت اور دوسری نعمتیں عطا فرما دیں۔ اس واقعہ پر ایک اللہ والے کا قول یاد آیا کہ محبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے تو اف نہ کرے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس کی مثال ہے۔